دنیا کی لیڈنگ کمپنی ایپل نے ہندوستان میں اپنے سٹور کا افتتاح کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہی مرسیڈیز بینز نے ہندوستان میں اپنی پہلی کار مینوفیکچر کی ہے۔ تمام بڑی ٹیک کمپنیوں کے سی ای اوز ہندوستانی نژاد ہیں، کہ جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان دنیا بھر کی ہائی ٹیک کمپنیوں کی اہم مارکیٹ بنتا جا رہا ہے۔ بھارت میں آئی فونز کی پروڈکشن میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ سال ایپل نے $9.3 ارب مالیت کے فون تیار کیے، جبکہ رواں سال $5 ارب کے فون تیار کیے، کہ جو کہ 2021 کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے، جبکہ پاکستان میں عالم یہ ہے کہ موبائل فونز کی اسمبلنگ خطرے کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح پاک سوزوکی موٹرز نے رواں سہ ماہی میں تقریباً 13 ارب روپے کا خسارہ ریکارڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی ہے۔ پیسے بھی دے دے گا، سعودی عرب آپ کی واقعی مدد بھی کر دے گا، امریکہ کی بھیک آ گئی جی، یہ بھیک میں چلتے رہے، ساری زندگی کشکول پکڑا رہا ہے، کشکول لے کے آ جاتے ہیں پیسے چار، آج تو پیسے بھی نہیں مل رہے۔ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ پیسے ادھر سے آئیں گے جدھر ہیں۔ کدھر ہیں پیسے؟ کیا پاکستان اور بنانا ریپبلک ایک سال میں ڈالر 100 روپے مہنگا ہو چکا ہے، اور 4 اپریل کو ڈالر نے 288 روپے 62 پیسے کی انتہائی حد کو۔ حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کے نام پر عوام کو مسلسل لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں نے اس رمضان میں عوام کا بھرکس نکال دیا۔ اب اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر عوام اور یہ ملک کہاں جائے گا؟ نمسکار دوستو، بھارت جلدی ہی دوسرے دیشوں کو بہت ہی جلدی پیچھے چھوڑنے والا ہے، لیکن وہیں دوسری طرف پاکستان جو صرف برابری تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ کام نہیں کرتا ہے، ان کی جو بھی بیسک نیڈ ہے وہی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو وہ ٹیک میں کیا بھارت کی برابری کریں گے؟ تو چلیے دیکھتے کیا ریاکشن ہے اس پہ پاک میڈیا کا، اور چلتے ہیں پاک میڈیا۔ ڈالر کی مہنگائی کی بڑی وجہ آئی ایم ایف قرض میں تاخیر ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ فنڈ کے پاس قرض نہ دینے کا اب کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے مدد کی یقین دہانی پر بھی آئی ایم ایف سے قرض کا دور دور تک امکان نہیں ہے۔ اب لگتا ایسے ہے کہ آئی ایم ایف سیاستدانوں کو اچھی طرح سے سبق سکھانا چاہتا ہے کہ خرچے سنبھالو، امیروں پر ٹیکس لگاؤ، اور بجٹ میں چور راستے بند کرو، بیمار اداروں میں سیاسی بھرتیاں کر کے عوام پر بوجھ نہ ڈالو، سیاسی بندربانٹ اور کرپشن بند کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حکومتیں یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی چلی آئی ہیں، مگر آخر کب تک؟ سیاستدان جب تک اپنا قبلہ درست کر کے ٹھوس فیصلے نہیں کرتے، دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی۔ جو قوم اپنی مدد نہیں کرتی، خدا بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ سیلاب میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا، اور اب آئی ایم ایف بھی ہمیں یہی کچھ بتا رہا ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارے حکمران سمجھنے سے قاصر ہیں، نہیں سمجھ رہے۔ سنیے باتیں، وہ لوگ اور وہ ملک جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ میں جو عمران خان کو رہنا یہ مناسب نہیں ہوگا ان کے انٹرسٹ کے لیے، it doesn't suit them۔ اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں 7 سمندر پار، میں ان لوگوں کو بھی بات کر رہا ہوں جو ہمارے نزدیک ہیں اور بڑے دوست بنتے ہیں، جنہوں نے جو آتے ہیں اور وقت دیکھ کے ہمیں امداد بھی کبھی کبھی دیتے ہیں۔ اب بات اصل یہ ہے کہ پاکستان انڈر نواز شریف اور وہ پرانی لیڈرشپ مینز کہ پاکستان واقع آئے گا امریکن فولڈ کے اندر۔ اچھا، اور وہ خوش ہوں گے، وہ کمفرٹیبل فیل کریں گے، وہ پاکستان کو نچا سکیں گے، جب ڈھولک کریں گے وہ ناچنے لگیں گے۔ مگر اگر عمران خان رہا اور اس کا فریش اور نیا پرسپیکٹیو ہے آف دا رول آف پاکستان، اور کس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے اور کتنی گہری دوستی کرنی چاہیے، اگر وہ ہوا تو پھر پاکستان اے نیوکلیئر پاور اور انسٹیبل کچھ عجیب سا ایک یہ بنتا ہے ان کے لیے، تھریٹ بنتا ہے۔ کسٹا پسٹا چلتا رہے گا پاکستان، سعودی عرب سے تیل بھی دے دے گا، سعودی عرب پیسے بھی دے دے گا، سعودی عرب آپ کی واقعی مدد بھی کر دے گا، امریکہ کی بھیک آ گئی جی، یہ بھیک میں چلتے رہے، ساری زندگی کشکول پکڑا رہا ہے، کشکول لے کے آ جاتے ہیں پیسے چار، آج تو پیسے بھی نہیں مل رہے۔ اب تو حالت یہ ہے نا، ایک سال کے اندر کوئی 4 پیسے مل جاتے تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی گورنمنٹ جو ہے اس نے کچھ کیا ہے۔ آئی ایم ایف نے 8 کے 9 دفعہ ان لوگوں کو بلا کے اور پھر اس کے بعد ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ آٹو موبائل سیکٹر کو دیکھا جائے تو گزشتہ سال کے مقابلے میں 66% پروڈکشن میں کمی ہوئی ہے۔ ملکی ایکسپورٹس کی بیک بون ٹیکسٹائل بھی مندی کا شکار ہے۔ مارچ کے دوران 23% کمی، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 13% کم ایکسپورٹس کی گئی ہیں۔
अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, प्रोडक्शन में कमी या मौतली की अहम तरीन वजह रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा और कम होते गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब डॉलर, गैर मुल्की कर्ज 130 अरब डॉलर, अंदरूनी कर्ज 80 अरब डॉलर, तजारती खसारा 18 अरब डॉलर, हफ्तावार महंगाई 46.5%, महाना महंगाई 47% से ज्यादा रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के दौरान मुल्की कर्ज 4000 अरब रुपए इजाफे से 55,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है। अब कर्ज की अदायगियों के लिए हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाने के साथ साथ सालाना नए करेंसी नोट छापती भी है। अब ये नए नोट छापना मुईशत को ठीक करने की बजाय खराब करते हैं नाज़रीन, क्योंकि ऐसा करने से करेंसी की कदर में मजीद कमी हो जाती है। स्टेट बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में मुल्की करेंसी की कुल सर्कुलेशन 27.60 खरब रुपए है, कि जिसमें से तकरीबन 20 खरब रुपए बैंकों में और बाकी 7.5 खरब रुपए सर्कुलेशन में है। अगर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान नए नोटों की पब्लिशिंग को ही देखा जाए तो अगस्त 2018 में मुल्क में गर्दिशी नोटों की मालियत तकरीबन 4.5 खरब रुपए थी। बैंकों में कैश डिपॉजिट्स 11 खरब रुपए थे और कुल रकम 15.5 खरब रुपए से जायद थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़कर 7.5 खरब रुपए और बैंक डिपॉजिट 17 खरब रुपए हो गए थे, जबकि कुल रकम का हुजम 25 खरब हो गया। यानी कि महज 3 साल 7 माह के दौरान तहरीक इंसाफ दौर में 10 खरब रुपए के नए नोट छापे गए। और अगर मौजूदा हुकूमत के 11 माह को देख लिया जाए तो 24 फरवरी 2023 तक पाकिस्तान में कुल करेंसी सर्कुलेशन 8 खरब रुपए थी, जबकि बैंक डिपॉजिट्स को मिलाकर ये रकम 28 खरब रुपए बनती है। यानी कि सिर्फ फकत 11 माह में मौजूदा दौरे हुकूमत में तकरीबन 3 खरब रुपए के नए नोट छापे गए हैं। पाकिस्तान में करेंसी सर्कुलेशन खित्ते के दीगर ममालिक से कहीं ज्यादा है। भारत में जेर गर्दिश करेंसी 32 खरब है, कि जो कि कुल डिपॉजिट्स का 17% बनती है। बांग्लादेश में तकरीबन 17% और पाकिस्तान में जेर गर्दिश करेंसी कुल डिपॉजिट्स का तकरीबन 35% है। ये दादो शुमार हमारी मुईशत और रुपए की कदर का अंदाजा लगाने के लिए काफी हैं। नए नोट छापने का एक मतलब ये भी है कि अवाम महंगाई के पेश नजर अपनी सेविंग्स यानी कि बचत की हुई रकम इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासत इस महंगाई के असर को कम करने के लिए नए नोट छाप रही है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी वही गलतियां दोहरा रहा है और इनमें नए नोट छापना एक बहुत बड़ी गलती है।